آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا۔ اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، تو جو اسلام لائے وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور بہرحال جو ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ ان دو آیات میں جنات نے مزید اپنی قوم سے جو خطاب کیا اس کا ذکر کیا گیا کہ اپنی قوم سے لوگوں سے کہنے لگے، جنات نے کہا کہ قرآن سننے کے بعد ہم مختلف ہو گئے، ہم میں سے کچھ جنوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور راہ حق سے پھر گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے ہدایت کا قصد یعنی ارادہ کیا، ہدایت اور راہ حق کو اپنا مقصود ٹھہرایا، اور بہرحال جو کافر اور راہ حق سے پھرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن ہوں گے اور انہی کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ اس آیت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر جن جہنم کی آگ میں، جہنم کے آگ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ اب یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور کرنے والوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے، جب آگ سے پیدا کیے گئے تو یہ آگ انہیں کیسے عذاب، ان کو آگ کا عذاب کیسے دیا جائے گا، اور ان کو آگ کا عذاب ملے گا تو کیسے ملے گا؟ تو یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا کہ جنات اگرچہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آگ کو آگ کے ذریعے عذاب میں مبتلا کر دے، یا پھر جنات کی حیت جو آگ سے ہے اللہ اسے تبدیل کر دے اور انہیں عذاب دے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جب جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں تو انہیں آگ سے عذاب کیسے ہوگا۔ یہ رب کا فرمان ہے، جیسے قرآن میں کہ جس طرح انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جنات کی قوم نے اپنی قوم کو کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، بہرحال جو ظالم ہیں یعنی جو کفر کرتے رہے اور کفر پر ہی مرے تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ آگے سنیے، فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے۔ اس آیت کی دو تفسیر علماء نے کی۔ ایک تفسیر یہ کی کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی امت سے فرماتے کہ مجھے یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر انسان اسلام کے راستے پر سیدھے ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے تو ضرور ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور وسعت عیش عنایت فرماتے۔ دوسری تفسیر علماء نے یہ کی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ مجھے یہ وحی کی گئی کہ اگر کافر اپنی گمراہی کے راستے پر قائم رہتے تو ہم ان پر اپنا رزق وسیع کر دیتے۔ اب دیکھیے، ایک طرف ایمان کی بات ہے، ایک طرف ہے کہ اگر کافر اپنی گمراہی پر کے راستے پر ہی قائم ہیں
تو بھی رزق وسیع ہوتے۔ تو اس آیت کی جو دونوں تفسیر کی گئی، ان دونوں آیت کی نظیر مثال قرآن سے ہی سنیے، یعنی دونوں باتیں قرآن سے ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی تفسیر آپ نے سماعت کی کہ اگر انسان اسلام کے راستے پر سیدھے ہو جاتے اور ایمان لاتے تو ہم ضرور انہیں دنیا میں رزق دیتے، وسیع رزق دیتے اور کثیر پانی دیتے، وسعت عیش عنایت کرتے۔ اسی بات کو قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ یہ آیت کی تفسیر کی نظیر یہ آیت کریمہ۔ دوسری علماء نے اسی تفسیر کی پہلی تفسیر کی دوسری آیت کریمہ بھی اس کی نظیر میں پیش کی قرآن کے ایک اور مقام سے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اور اگر بستیوں والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اب دیکھیے ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنے پر یہ انعام ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان پر کھول دیتے، وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، مگر انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اب دوسری آیت جو دوسری تفسیر علماء نے کی اس کی نظیر بھی علماء نے دو آیتیں پیش کی کہ یہ بھی قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر پیارے حبیب آپ فرما دیں کہ مجھے یہ وحی کی گئی کہ اگر کافر اپنی گمراہی کے راستے پر قائم رہتے تو بھی ہم ان پر اپنا رزق وسیع فرما دیتے۔ اس کی آیت کریمہ کی نظیر یہ والی آیتیں ہیں۔ فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، یعنی کافروں کو بھی کی گئی تھی، تو اسی طرح انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا تو اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا، فرمایا جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو فرمایا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پس اب وہ مایوس ہیں۔ اسی طرح فرمایا أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بل لا يشعرون، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا انہیں خبر نہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے پیغام دے دیا کہ اور یہ کہ اگر وہ راستے پر سیدھے ہو جاتے تو ضرور ہم انہیں وافر مقدار میں پانی دیتے۔ یہاں مومن کا بھی ذکر آ گیا اور کافر کا بھی ذکر آ گیا۔ پھر آگے کیا ہوا مزید سنیے کہ یہ کیوں ملتا، یعنی اگر مومن کو بھی ملے گا یعنی آسمان و زمین کے رزق کے دروازے کھل جائے یا کافر کے لیے بھی، تو اس کی وجہ بھی اللہ نے آگے بیان کر دی۔ اب سنیے آگے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، فرمایا تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔ اللہ فرماتا ہے ہم ایمان لانے والوں پر رزق اس لیے وسیع کر دیتے ہیں تاکہ اس بارے میں ہم انہیں آزمائیں کہ وہ رزق ملنے پر ہمارا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس رزق کو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتے ہیں یا پھر اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور شیطان کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایمان والوں کا ذکر علماء نے کیا تو یہاں سے اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو رزق وسیع دیا جانا یہ ان کی آزمائش کے لیے ہے، اور وہ اس رزق کا استعمال کیسے کرتے ہیں تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے ساتھ ہے، یعنی جسے بھی مال ملا
اس کی آزمائش ضرور ہوگی۔ لیکن علماء فرماتے ہیں فی زمانہ افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر مالدار مسلمان اس آزمائش میں ناکام نظر آتے ہیں۔ یعنی مالدار مسلمان ناکام نظر کیسے آتے ہیں؟ وہ اس طرح آتے ہیں کہ وہ اس دولت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنے کے بجائے اسے ناراض کرنے والے کاموں میں خرچ کرتے ہوئے آپ کو بہت نظر آئیں گے، اور اسی دولت سے وہ آخرت کا چین اور سکون دینے والے کاموں میں استعمال کرنے کے بجائے ہر طرح کا اسی دولت سے وہ دنیاوی عیش حاصل کرتے ہیں، اور دنیاوی عیش حاصل کرنے کے لیے اس دولت کو لگاتے ہیں۔ کس طرح لگاتے ہیں کہ ان کے گھر عالیشان بن جائیں، ان کے مکانات عالیشان ہو جائیں، تو عالیشان بنگلے، عالیشان کوٹھیاں بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اور دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے کہ اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ اس میں پیسہ لگاتے ہیں، اور صرف علماء کہتے ہیں شوق اپنا پورا کرنے کے لیے دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں خریدی جاتی ہیں۔ ہر نیا ماڈل آئے تو وہ صرف اس لیے کہ میری خواہش یہ ہے، میری نفس کی خواہش، اس کو پورا کرنے کے لیے، اور مسلمان کہلانے والے مالداروں کی طرف سے اپنے نفس کی خواہشات اور شہوت کی تکمیل کے لیے کروڑوں ڈالر لمحوں میں لوگ صرف کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بتانے والے مجھے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا پر اس طرح چلا ہوا ہے کہ کسی کو اگر وہ آ جائے تو پیسہ لگاتے ہیں، یہ فارن ایکسچینج یہ اس طرح کر کے کچھ آئی نہیں ہے مارکیٹ میں، کرپٹو کرنسی وغیرہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں یہ جوئے کی صورت میں اس طرح کھیلا جا رہا ہے کہ چند پیسے لگاتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں تو اس کا حوصلہ کھل جاتا ہے، وہ مزید ڈالر لگا کر اور جتنا حرام کا پیسہ اسے مل سکتا ہے تو وہ لینے کے چکر میں دولت کی وہ رنگینی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جن کے پاس حلال مال بھی ہے اور وہ مالدار بھی ہیں تو لیکن یہ بڑی آزمائش ہے کہ فرمایا کہ دولت دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور یہاں تک کہ بعض لوگ تو اسی دولت کا استعمال اس طرح بھی کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے مہنگے ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں سے اپنی عیش و نشاط کی بزم سجانے میں صرف کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایک دوسرے پر اسی طرح شیطان انہیں اتنا ان کاموں میں لگا دیتا ہے کہ خرچ کرنے کے یعنی دنیا کے کاموں میں، تو وہ ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کے لیے بھی حرام کاموں میں بھی اپنا پیسہ پانی کی طرح لگا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے شادی بیاہ میں ایسی کئی حرام رسمیں ہیں جس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں، نکاح ہے جو بالکل سادگی سے بھی اور ادب احترام سے بھی مسجدوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اب فی زمانہ لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کروڑوں روپیہ یہ صرف مائیوں وغیرہ میں اور ایسی فضول رسموں میں خرچ کر دیتے ہیں، اور لیکن جب یہی معاملہ اگر اس کے ساتھ نیک کام کے لیے اگر کہا جائے تو پھر اس وقت خطرہ لگ جاتا ہے میری دولت کم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، میں کل انشاءاللہ وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، میں صرف ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا، اللہ ایسے لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں، یعنی جن کو دولت دی لیکن آزمائش ہے، وہ سمجھ جائیں تو اچھا ہے کہ ان کاموں سے وہ آخرت کا چین لے لیں اور آخرت کا سکون اسی دولت سے وہ لے سکتے ہیں، اور اللہ کے جو دین کے کاموں کے لیے نیک کاموں میں بھی خرچ کر کے اگر انہیں اپنی دولت کم ہونے کا خدشہ نہ ہو اور انہیں دیتے وقت ان کا دل بالکل کشادہ ہو، اور دیتے وقت وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو دیکھ لیں، فاروق اعظم کی سیرت کو دیکھ لیں، حضرت عثمان جتنے بن مظعون ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، کئی ایسے صحابہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا کی دولت دی، لیکن وہ دیتے وقت ان کے دل کیسے کشادہ ہوتے تھے کہ ان کو دولت کم ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غور فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ فرمایا کہ
كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ وہ پہلے لوگ جو تھے وہ قوت میں اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ تھا، تھے وہ بھی، اور اسی لیے وہ دولت میں وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، لیکن اسی دولت کو اگر وہ حرام کاموں میں لگا دیا تو جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر وہ بچ نہ سکے۔ تو اسی لیے کاش کہ ہم دعائی کرتے ہیں کہ جتنے دولت مند مسلمان ہیں اللہ انہیں اپنی عملی حالت پر غور کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی جو دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیا ہوا مال اپنی نافرمانی میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں صرف کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور اسی آیت کریمہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ کل انشاءاللہ یہیں سے ہم شروع کریں گے اور آگے سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم ہمیں شکر کرنے والی زبان و دل عطا فرما، ہم سب کو یقین کامل عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو قول و فعل میں ایک کر دے، جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل میں ہو، ہر قسم کی منافقت سے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، غرور و تکبر سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، تقوی کی دولت عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، زبیدہ بھائی کے بے حساب مغفرت فرما، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما دے یا اللہ، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو اپنی موت کی فکر عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کی جو جائز مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔